سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے نزدیک بہترین نمونہ عمل. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بہترین نمونہ عمل فرمایا ہے کہ ان کی زندگی میں پیروی ہے. ایک شوہر کا، ایک مرد کا اپنے گھر میں کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اللہ تعالیٰ کی آیت قرآنی پڑھ کر ہمیں بتایا، اور یہ سب کچھ وہاں سے ہمیں ملا ہے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ خوش طبعی، یہ انداز ہو. آج ہمارے اس دور میں ایک دو بڑے عجیب مسئلے ہیں کہ دونوں فریق شاید اگر یہ چاہتے ہوں یا چاہتے ہیں کہ میں اس پر غالب آ جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے، میں اس پر غالب آ جاؤں یا مجھ پر غالب آ جائے، میں اس پر غالب آ جائے یا مجھ پر غالب آ جائے. دیکھیں، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا جہاں جذبہ ہوتا ہے نا، وہ لڑائی ہوتی ہے، کشتی میں ہوتا ہے، مقابلے میں ہوتا ہے. آپ نے شادی کی ہے، آپ نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. خاندان کمپرومائز سے چلتے ہیں، درگزر سے چلتے ہیں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہاں پر درگزر سے کام لینے کا ہی مشورہ دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں دل بڑا رکھے، دل بڑا رکھے. آپ بولے کب تک دل بڑا رکھو؟ گھر چلانا ہے، دل بڑا رکھے. نہیں یار، یہ بدتمیزی بہت کرتی ہے، دل بڑا رکھے، تربیت کریں. ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، ہمارے یہاں صبر کا فقدان ہے. یعنی تربیت تو بالکل، ہمیں تو ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے. اگر بیوی آئی ہے تو اس کی مینٹلٹی ریڈی میڈ ہونی چاہیے کہ آتے ہی میں بٹن دباؤں اور اس کا میرے انڈرسٹینڈنگ کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو جائے، اور فوراً آتے ہی پہلے ہی دن سے یہ مطلب بالکل وہ انڈرسٹینڈنگ والا ہو. عورت کہتی ہے کہ پہلی ہی دن سے مطلب میرا شوہر جو ہے نا وہ مطلب میرے معاملے میں 100% ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو مد نظر رکھ کر جب کام ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب آپ کو مطلب اس معاملے میں سمجھ بوجھ اتنی پڑی نہیں یا پڑتی نہیں ہے، اور جہاں نرم ہونا ہے وہاں سخت ہو گئے، جہاں سخت ہونا ہے وہاں نرم ہو گئے، تو پھر معاملہ تو الٹ ہو جائے گا نا. تو کہاں نرم ہونا ہے، کہاں سخت ہونا ہے، کہاں تھوڑی سی ناراضگی دکھانی ہے، کہاں مسکراہٹ دینی ہے. اگر یہ حکمت عملی مرد نہیں سیکھے گا تو پھر کیسے سیکھے گا؟ آپ بولے گا یار ہم کو کیا پتا کہ کدھر سخت ہونا ہے کدھر نرم ہونا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، شادی کی تھی، شادی سے پہلے کچھ کتابیں تو پڑھ لیتے. گھر چلتا کیسے؟ آپ تو پوچھنے گئے تھے کہ نکاح کے دن جوڑا کون سا پہننا چاہیے، نکاح کے دن یہ کیا کرنا چاہیے، کھانا کیا ہونا چاہیے. ارے یہ جتنی بھی آپ معلومات حاصل کی نا، یہ تو رخصتی سے پہلے کی ساری بات ہے. اصل زندگی جب شروع ہونی ہے رخصتی کے بعد، اس کے بعد کا تو آپ نے سیکھا سمجھا کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا سیکھا، کیا سمجھا؟ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ کو معلومات حاصل کرنے چاہیے تھے. تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو، خواہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ برائے کرم احیاء العلوم، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. احیاء العلوم یہ لے لیجئے، اور اس کی دوسری جلد میں نکاح کا باب ہے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں یہ پورا پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب پڑھ لینے سے، اس کتاب کے اندر نکاح کا باب موجود ہے، نکاح کا چیپٹر، شادی کا موضوع اس کتاب کے شروع میں ہی ابتدائی مطلب کہ آپ 100 صفحے کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ موضوع اللہ کی رحمت سے ملے گا. اس کو اول تاخیر پڑھ لیجئے. اس میں اول تاخیر بہت کچھ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی آیات، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، اس کے علاوہ بزرگوں کے واقعات، پھر خود اپنے تجربات، خود اپنے مشاہدات یہ عطا فرمائیں.